ہیں. ہمیں اپنے کلچر کو فالو کرنے کی اس میں اجازت نہیں ہے. انسانی جان کا قتل اتنی ہلکی چیز نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ہماری غیرت کے خلاف کام ہوا ہے لہذا ہم کیا کر دیں گے, جان سے مار دیں گے. یہ خون اللہ نے ہماری رگوں میں پیدا کیا ہے. اس خون کو بہانے کی نہ باپ کو اجازت نہ بھائی کو اجازت, کیونکہ سوشل میڈیا بہت کامن ہو گیا ہے. گاؤں گاؤں میں, گھروں گھروں میں فیس بک, یوٹیوب, موبائل فون, اینڈرائڈ جو سافٹ ویئر ہے وہ ہر جگہ پہنچ چکا ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے, مرد اور عورت کے رابطے اب وہ نہیں رہے کہ کسی گاؤں میں کوئی لڑکی تھی تو وہ گاؤں کی چار دیواری کے اندر ہی ہے. وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے موبائل پہ. گھروں سے لڑکیوں کے بھاگنے کے واقعات بھی آ رہے ہیں. کورٹ میرج کے واقعات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. کئی کیسز ایسے سامنے آئے ہیں کہ لڑکی نے گھر سے بھاگ کے کسی کے ساتھ شادی کی اور باپ اور بھائیوں نے لڑکی کو بھی مار دیا اور اس بندے کو بھی مار دیا. میں نہیں کہہ رہا کہ گھر سے بھاگ کے شادی کرنا کوئی اچھا کام ہے, لیکن خوب سمجھ لو کہ گھر سے بھاگ کے شادی کرنا اگر برا کام ہے تو اس بیس پہ دونوں یا کسی ایک کو قتل کر دینا اس سے ہزارہا زیادہ برا کام ہے. کسی کتاب میں نہیں لکھا, نہ قرآن میں, نہ حدیث میں, نہ کسی فقہ میں, کہ لڑکی اگر گھر سے بھاگ کے پراپر شادی کرتی ہے تو آپ غیرت کے نام پہ اس کو قتل کر دیں. کہیں بھی نہیں ہے. یہ غیرت کے بھی کچھ اصول ہیں اسلام میں, ان سے آپ کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اور کمال کی بات ہے, بعض یہ کام وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو اپنی بیٹی کو کو ایجوکیشن میں پڑھا رہے ہیں, وہاں غیرت نہیں آئی ہے بھائی. وہ 10 لڑکوں میں جا کے بیٹھ رہی ہے, وہاں غیرت نہیں آئی. اس کے پاس فیس بک ہے, سوشل میڈیا استعمال کر رہی ہے, 20 لڑکوں کو صبح شام دیکھ رہی ہے, وہاں غیرت بولو نہیں آئی. وہ جب نکاح کر رہی ہے تو کیا آ رہی ہے, غیرت. دوسری بات, جب وہ بالغ ہوئی تھی تو وہاں غیرت نہیں آئی کہ لڑکی بالغ ہو گئی اس کی شادی کر دو ٹائم پہ. پھر جب اس نے بتایا کہ میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتی ہوں تو غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں وہ چاہ رہی ہے وہاں اس کی شادی کی جائے. بتاؤ یہ غیرت ہے کہ شادی اس کی جہاں وہ چاہتی ہے وہاں کرنا غیرت ہے؟ یعنی یہ بے غیرتی ہے کہ جہاں وہ چاہ رہی ہے شادی کریں, یا اپنی مرضی سے اس کے متھے کوئی مرد لگا دینا, یہ بے غیرتی ہے؟ مجھے بتاؤ میرے بھائی, ایک بچی چاہتی ہے کہ میری فلاں جگہ شادی کی جائے, اس کو پتا ہے کہ میں اپنے باپ اور بھائی کے سامنے یہ بات ذکر نہ اپنی ماں سے کہہ سکتی ہوں, جان سے مار دیں گے مجھے, تو کیا یہ اسلام ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا. ہم غیر مسلموں کو کہتے ہیں کہ تم قرآن کو فالو کرو, تم رسول کی تعلیمات کو فالو کرو, لیکن جب قرآن آپ کے اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے تو پھر ہمارا کلچر, اس کا مطلب اسلام کو اتنا ہی فالو کیا جا رہا ہے جتنا آپ کا کلچر اجازت دیتا ہے. تو یہ اسلام نہیں ہے, یہ کیا ہے, یہ کلچر ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے واقعات ہوئے. لڑکی کا ولی چاہتا تھا کہ اس کا نکاح کہیں اور ہو اور لڑکی چاہتی ہے اس کا نکاح بولے کہیں اور. ایسے کیس ہمارے نبی کی مجلس میں آئے ہیں, صحیح حدیث ہیں. ہمارے نبی تو لڑکی کو یہ نہیں کہا کہ یہ تو غیرت کے خلاف کام کر رہی ہے, یہ کیوں کہہ رہی ہے مجھے فلاں جگہ شادی کرنی ہے. بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی غیرت مند ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو تو غضبناک معاذ اللہ ہو جانا چاہیے تھا کہ ایک لڑکی ہے, 9 عمر بچی تھی, اس نے یہ بولا کیوں کہ میں وہاں نکاح کرنا چاہتی ہوں؟ یہ بولا کیوں اس نے, اپنی ماں سے یہ کیوں ذکر کیا اس نے؟ نہ تو نبی نے اس کو غیرت کے طعنے دیے, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کے ولی کو یہ کہا کہ تم گن پوائنٹ پہ اس کی وہاں شادی کراؤ جہاں تم چاہتے ہو, اس کی مرضی کی پرواہ نہ کرو. بلکہ بالکل ہمارے معاشرے کے الٹ کام ہوا ہے کہ بچی چاہتی تھی کسی غریب صحابی سے نکاح کروں میں, اس کے ولی چاہتے تھے مالدار صحابی سے, اور مالدار صحابی مغیرہ ابن شعبہ. حضرت مغیرہ ابن شعبہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ لڑکی, وہ بچی تو نہیں یعنی ان کی بیوی تھی نا, 9 عمر تھی, مجھے وہ مل چکی تھی, مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بچی کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے, مجھ سے چھین کے اس کے حوالے کی گئی جس سے وہ نکاح کرنا چاہتی تھی. تو ایک یہ والی غیرت ہے, ایک ہماری اپنی غیرت ہے. تو آپ بتاؤ کون سی قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ غیرت یہ نہیں ہے کہ آپ کی بچی کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو آپ اس کو یہاں پسٹل رکھ دیں. اس کی غیرت یہ کہ جہاں وہ چاہتی ہے آپ وہاں اس کا نکاح کر دیں. ہاں اگر غیر کفو ہے, اس کے لحاظ سے بہت کمتر ہے, کوئی چرسی ہے, کوئی ہیروئنچی ہے, پھر شریعت نے باپ کو یہ حق دیا ہے کہ وہاں اس کو نکاح نہ کرنے دے, کیونکہ اس میں خاندان کی عزت داؤ پہ لگے گی. ہمارے ہاں کفو اور غیر کفو کا جو معیار ہے وہ نہیں رہا جو اسلام نے بتایا ہے. دیکھو اسلام کہتا ہے لڑکی غیر کفو میں نکاح نہیں کر سکتی. غیر کفو کا مطلب وہ جو اس کا ہم پلہ نہ ہو, اس سے کمتر میں نہیں کر سکتی. لیکن کمتر کی ڈیفینیشن غیر قوم نہیں ہے. کمتر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ لڑکی ایک اچھے خاندان سے تعلق تھا,
اور لڑکا چرسی ہیروئنچیوں کے خاندان میں پیدا ہوا ہے، یہاں اگر آپ کی بیٹی نکاح کرتی ہے تو آپ کی عزت کا جنازہ نکلے گا، یہاں آپ روک سکتے ہیں اس کو. لیکن اگر وہ اپنے ہم پلہ میں کر رہی ہے، چاہے وہ غیر خاندان ہو، وہاں آپ کو اس سے روکنے کی اجازت بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ بھی ہے، وہ کورٹ میرج ہو رہی ہے، باہر نکلتے ہی کیا کر دیا؟ دونوں کو گولی مار. اور اکثر اس طرح کے خاندانوں میں سب کی بات نہیں کر رہا، مرد جو مرضی عیاشی کرتا پھرے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ کو یہ شبہ ہے کہ آپ کی بیٹی، آپ کی بہن کہیں کسی کو لائک کرتی ہے، تو اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو کیا کرو، آپ اس رشتے کو توڑو. اسلام کہتے ہیں اس کو کس میں بدلو؟ حلال میں. ایسے لوگ بھی ہمارے علم میں ہیں. اس کے بعد آپ اس کو دھمکی دے سکتے ہیں کہ بھائی ہم نکاح کر کے بھیجنا چاہتے ہیں، آپ عزت سے آؤ، بات کرو. اگر نکاح پہ ایگری نہیں ہو تو اب دوبارہ دروازے پہ نظر آئے تو بھی قتل کی اجازت، پھر قتل کی اجازت، قتل پھر بھی نہیں بنتا. چترول لگاؤ اس کو، آپ پکڑو اس کو. میرا مقصد یہ ہے کہ حلال اور حرام میں فرق کریں، اور حرام کی اتنی سزا دیں جتنی بنتی ہے، اس سزا میں حد سے تجاوز کی کوشش نہ کریں. ایک آدمی چوری کرتا ہے، اسلام حکومت کو کہتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو، وہ بھی عام آدمی کو اجازت نہیں ہے. لیکن ایک آدمی نے چوری کی، آپ نے ان کے سر قلم کرنا شروع کر دیے غیرت کے نام پہ کہ میں چور کے وجود کو معاشرے میں برداشت نہیں کر سکتا. تو بھائی یہ غیرت حد سے بڑی ہوئی ہے. چور کو گردن اڑانے کی اجازت نہیں ہے چور کی. ایک آدمی زنا کرتا ہے، 4 گواہوں سے ثابت ہو گیا زنا کیا ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ کے ذمے ہے کہ جب 4 گواہوں سے ثابت ہو جائے، اگر یہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے، کنوارا ہے تو اس کو 100 کوڑے چوک پہ لگائے جائیں. لیکن آپ نے دیکھا کسی شخص کو زنا کیا، اس نے، آپ نے پکڑ کے اس کا سر قلم کر دیا. اب علماء آپ سے پوچھ رہے ہیں بھائی یہ کس بیس پہ تم نے سر قلم؟ آپ نے کہا میں معاشرے سے زنا کو ختم کرنا چاہتا ہوں. تو بھائی معاشرے سے زنا کو ختم کرنے کے لیے آپ قرآن سے آگے کیسے نکل رہے ہو؟ قرآن کہہ رہے 100 کوڑے بنتے ہیں، وہ بھی آپ نہیں بلکہ گورنمنٹ. آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ کی اولاد نے یہ کام کیا تو تھپڑ لگائیں اس کو، آپ چترول لگائیں، آپ اس کو جو آپ کے ماتحت ہیں ان کی تربیت کے لیے، ٹریننگ کے لیے. آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہیں، کنوارے بیٹے کو، خدا نخواستہ کسی برائی میں، آپ نے پکڑ کے اس کی گردن اڑا دی یا اس کی گولی سے اس کے بھیجا باہر نکال دیا. اب لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں بھائی تو نے اپنے بیٹے کو کیوں قتل کیا؟ آپ نے کہا یہ زنا کر رہا تھا. تو علماء کہیں گے نا اس نے زنا کر کے جرم کیا، تم نے انسانی جان کو قتل کر کے اس سے بڑا جرم کیا، کیونکہ قتل تو زنا سے بھی بڑھ کر ہے. قتل کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی مسلمان کو جان کر قتل کرے گا اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے. اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی اور ہمیشہ اس جہنم میں جلتا رہے گا. وہ اتنا بڑا جرم. تو یاد رکھو جو باپ اپنی بیٹی کو غیرت کے نام پہ نکاح کی وجہ سے قتل کرے گا کہ میری مرضی کے بغیر اس نے شادی کیوں کی، اس قتل پہ باپ کے لیے وہی سزا ہے جو سزا اللہ نے عام قاتلوں کے لیے رکھی ہے، بلکہ باپ کو سزا دگنی ملے گی، اس لیے کہ باپ بیٹی کا محافظ ہوتا ہے، بیٹی کا قاتل نہیں ہوتا. بھائی بہنوں کے محافظ ہوتے ہیں، بیٹی بہنوں کے قاتل نہیں ہوتے. نہیں ریاست کیوں قائم نہیں کی مکہ میں؟ بھائی ہمارے لوگوں کو گرم ریتوں پہ لٹایا جا رہا ہے، ہم ان کو نہیں بچا سکتے. بلال حبشی کے سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں، ہم وہ نہیں ہٹا سکتے. تو ہم یہاں بات کریں ہم اسٹیٹ قائم کریں گے، یہ گراؤنڈ ریئلٹی سے کے خلاف ہو جاتا ہے نا. پاور ہی نہیں ہے. مدینہ سے لوگ آنا شروع ہوئے، وہ خود بخود ہی اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا، وہ بیعت ہوئے، انہوں نے کہا آپ ہمارے یہاں آ جائیں. مدینہ بغیر کسی جنگ کے، جہاد کے اسلامک اسٹیٹ بن گیا نبی کے پہنچتے ہی. اسلام میں پہلی جو اسٹیٹ وجود میں آئی ہے بغیر جہاد اور بغیر جنگ کے وجود میں آئی ہے. اب وہاں جاتے ہی آپ نے سب سے پہلے یہودیوں سے معاہدے کیے کہ جنگ نہ ہو، کیونکہ ہم کمزور ہیں بھائی، ہم نہیں لڑ سکتے، جنگ نہ ہو. اور پھر کیونکہ مسلمانوں کے معاشی حالات بہت خراب تھے تو آپ کو پتا چلا کہ قافلہ آ رہا ہے تو اس پہ ہم شب خون مارتے ہیں، کیونکہ مکہ والوں سے کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا. تو ہم کیا کریں گے، 313 افراد کو لے جا کے وہاں سے جو ان کا راشن آ رہا ہے اس پہ ہم لڑیں گے، ان سے وہ لیں گے، کیونکہ ان سے جو جنگ چل رہی ہے نا. تو جب ہم لیں گے تو ہم اکنامکلی کیا ہو جائیں گے، تھوڑے مضبوط ہو جائیں گے. لیکن وہ اللہ کی طرف سے پوری جنگی ہو گئی، وہ نبی کا ارادہ نہیں تھا، کیونکہ 313 1000 سے اسباب کی دنیا میں لڑ نہیں سکتے. نبی نے نہیں لڑی ہے وہ جنگ، یعنی اللہ کی طرف سے جنگ ہو گئی اور اللہ نے فتح دے دی. غزوہ احد میں آپ دیکھیں وہاں بھی پہل مشرکین نے کی، آپ نے پہل نہیں کی. گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی ہے بھائی ہم نہیں لڑ سکتے. مشرکین نے حملہ کیا، آپ نے دفاع پر اکتفا کیا، اس میں پھر شکست بھی ہوئی، اور شکست اس سینس میں کہ بہت سے لوگ شہید ہو گئے، نقصان ہوا، اللہ کی طرف سے حوصلہ افزائی ملی. پھر اس کے بعد خندق ہوئی ہے، اس میں بھی آپ نے پہل نہیں کی ہے. سارے عرب قبائل نے مل کے مدینہ کا گھیراؤ کیا، آپ نے صرف ڈیفنس پہ اکتفا کیا، بھائی ان کو کسی طرح اندر آنے سے روکو. یہ نہیں ہے کہ جی ہم جا رہے ہیں بڑھ چڑھ کے حملے کریں گے. اس کے بعد جب غزوہ خندق کے بعد آپ نے فرمایا اب پہل کون کرے گا، اب ہم اتنی پاور
پاور میں آ گیا، پہل ہماری طرف سے. تو یہ سارے چیزیں گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر ہو رہی ہیں. ابھی بھی پاکستان کو اگر آپ اسلامک اسٹیٹ بنانا چاہتے ہو، دو طریقے ہیں آپ کے پاس. ایک طریقہ یہ ہے کہ میں اور آپ، یہ جو بھائی صاحب ادھر توجہ کریں ادھر، ایک طریقہ یہ ہے کہ میں اور آپ ایک تنظیم بناتے ہیں، پھر بناتے ہیں، خلیفہ بناتے ہیں، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، ٹینک خریدتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں اور جے کے اسلام آباد پہ قبضہ کر لیتے ہیں. یہ 20-30 سال میں بہت دفعہ ہو چکا ہے. اور بعض دفعہ جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ خود فوجیوں نے بٹھایا ہوا ہوتا ہے دیکھنے کے لیے کہ اس میں کتنے کتنے لوگ آتے ہیں. اور یہ طریقہ اسلامی کسی بھی مسلم کنٹری میں جب بھی ہوا ہے، ناکامی کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہو. یہ جو مصر میں داڑھیوں پر پابندی لگی، پردے پر پابندی لگی، کیوں لگی ہے؟ وہاں جو مذہبی لوگ تھے نا، انہوں نے اسٹیٹ کے خلاف بغاوتیں کی تو ان کو ہمیشہ خطرہ ہوا داڑھی والوں سے، تو وہ جو رہا سا اسلام تھا نا وہ بھی ختم کر دیا انہوں نے. تو ایک طریقہ تو یہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا آئین اسلامی ہے. آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، لیکن اس آئین کا جو امپلیمنٹ ہے اس کو کیا کرتے ہیں، الٹے سیدھے قوانین کو مشرف با اسلام کر کے تھوپ دیا جائے. یعنی اگر حکومت چاہے گی نا کہ ہم چرس پھیلائیں تو اس میں بھی کسی مفتی کو بلائے گی. پاکستان سے نہیں ملے گا تو کہیں سے پوری دنیا میں مفتی مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے پڑے ہوئے، بلا کے چرس کو اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ بنا کے، اینٹی ڈپریشن پاؤڈر اور اچھی سی پیکنگ میں مارکیٹ میں پھیلا دیا جائے گا. لوگ ثواب سمجھ کے پی رہے ہوں گے، اس فتویٰ بھی آ جائے گا. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو اب ہم کیا کرتے ہیں، جو جامعۃ الرشید کا جو ایک موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی پاکستان کا آئین اسلامی ہے، لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، اور اتنی مضبوط شق ہے کہ اس کو اسمبلی میں 100% افراد مل کے بھی نہیں نکال سکتے. وجہ اس کی ہے کہ پاکستان اس بیس پہ انڈیا سے الگ ہوا ہے، کیونکہ اس شق کو اگر نکال دیا تو انڈیا بین الاقوامی عدالت میں کیس کرے گا کہ بھائی تمہاری جو علیحدگی کی بنیاد تھی وہ ختم ہو گئی ہے. تو یہ یعنی میں اور آپ عملی طور پر اسلام چھوڑ سکتے ہیں، اللہ ہمیں بچائے، لیکن آپشن ہے. مرتد ہو جاتے ہیں نا لوگ، پاکستان کے پاس مرتد ہونے کا آپشن ہے ہی نہیں. یعنی یہ اتنی پازیٹیو چیز ہے ہمارے لیے. سعودی عرب کا آئین غیر اسلامی بن سکتا ہے، نہیں بنے گا لیکن بن سکتا ہے، ہمارا نہیں بن سکتا. تو اتنی پازیٹیو چیز ہے پاکستان میں کہ اس کا آئین غیر اسلامی بننا کا آپشن ہی نہیں ہے. اب مسئلہ کیا ہے کہ ملک چلاتے ہیں چند طاقتیں. نمبر 1 سیاستدان، نمبر 2 فوج، تیسری عدلیہ، چوتھے بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں. یہ 4 طاقتیں ہیں جو کنٹری کو چلاتی. یہ چاروں میں 2 نمبریاں بہت ہیں. یہ جنرل مشرف نے آ کے عدالتی خلا کا قانون ہم پہ تھوپ دیا اور اس کو مشرف و اسلام بھی کر دیا. وہ اتنا فیملی سسٹم ہمارا تباہ ہو رہا ہے. تو یہ 4 چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں. اب ان کو صحیح کرنے کا، یہ 4 ادارے ٹھیک ہو جائے نا تو ملک کیا ہو جائے گا، پہلے سے اسلامی ہے بھائی، وہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے گا اس. تو 4 اداروں پہ اگر ہم محنت کر لیں، فوج پہ محنت کر لیں، بیوروکریسی پہ محنت کر لیں، سیاستدانوں پہ محنت کر لیں، ہم ہر طرح سے محنت کریں، ان پہ محنت بھی کریں ان لوگوں پہ. دوسرا، یہ ہمیشہ دنیا میں نہیں رہیں گے، نئی جنریشن آ رہی ہے تو آپ سیاست میں نہیں بھیج سکتے. باقی سارے ادارے میرے اور آپ کے پاس ہیں، ہمارے بچوں کے ہیں. وہ ایک صاحب نے مجھے کہا لاہور ہائی کورٹ کے جج نے اتنا غلط فیصلہ کیا، مفتی صاحب آپ اس کے خلاف بیان کرو. میں نے کہا میں بیان کروں گا ایک فیصلہ میرے خلاف بھی ہو جائے گا، پھر میں فون کروں گا جیل سے، اس نے میرے خلاف فیصلہ کیا، مولوی صاحب اس کے خلاف بیان کرو، اگلے جیل ان کے لیے ہوگا. میں نے کہا سوٹیبل طریقہ نہیں ہے. کہتے پھر کیا کروں؟ میں نے کہا آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا 4 بیٹے. میں نے کہا آپ نے ایک بیٹے کو سپریم کورٹ کا جج بنانا ہے ابھی سے فیصلہ کر، اور اس کی ٹریننگ اپنے حساب سے کرنی ہے. میں نے کہا 4 کو سپریم کورٹ کا جج بنانا ہے، 4 میں سے ایک نہ ایک سپریم کا نہیں ہائی کورٹ تک تو انشاءاللہ پہنچ جائے. اور اس کو پہلے سے سمجھاؤ کہ بیٹا یہ اسلامی کنٹری ہے اور اس میں تم نے یہ کچھ کرنا ہے. تو اگر ہم 50 سال پہلے یہ پلان بنا کے کام کر رہے ہوتے تو آج ہمیں اس کا رزلٹ دیکھنے کو مل رہا ہوتا. ہمارا مذہبی طبقہ مسجد اور مدرسوں تک محدود رہا ہے اور لبرل طبقہ مسجد سے بالکل دور رہا ہے. تو مسٹر اور ملا 2 الگ الگ ٹرینیں ہیں جن کی دمیں آپس میں ملتی ہیں، انجن بالکل وہ ادھر. تو ملک سیکولر لبرل قوتوں کے حوالے اور مسجدیں مولویوں کے حوالے، اور اس میں بھی کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ وہ کوئی کہیں سے فارغ بھی ہے یا نہیں. تو پلاننگ ہی ہم نے کچھ کی نہیں ہے نا پاکستان کو اسلامائزیشن کی طرف لانے کی. اس کا پھر نتیجہ نکلتا ہے یونیورسٹیوں میں ایسے ایلیمنٹ پیدا ہوتے ہیں جو بغاوت پہ لے کے جاتے ہیں، جو رہی صحیح طاقت ہے تاکہ اس کو بھی. تو ایجوکیشن کو فوکس کریں، اسکول بنائیں، یونیورسٹیاں بنائیں. دیکھو عیسائی مشنریاں پوری دنیا میں اسکول بناتی ہیں، پھر اس کے ذریعے عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہیں. ہمارا زور مدرسوں پر ہے سارا. مدرسے بھی ہونے چاہیے لیکن 99% جو پبلک ہے وہ اسکولوں میں جاتی. آپ اپنی کسٹڈی میں اسکول بناؤ، ماحول اسلامی دو، ایجوکیشن اس کو اچھی دو، اور انہی اسکولوں سے نکل کے لوگ فوج میں بھی جائیں گے اور عدلیہ میں بھی جائیں گے
اور سیاست میں بھی جائیں نہ جائیں وہ تو سسٹم کے تحت ہی ہوتی ہے سیاست. بہرحال تو ہر جگہ جب اچھے لوگ جائیں گے تو ملک میں تبدیلی آئے گی. طیب اردگان جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے انہوں نے 50 سال پہلے ترکی میں یہ شروع کیا تھا. آج 50 سال کے بعد ترکی میں اس کے اثرات نظر آ رہے. ترکی میں اللہ کا نام لینے پر پابندی تھی, اذان پہ پابندی, اسمبلی میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک نمبر سیکولر آرمی تھی ترکی کی. میں 2-3-4 دفعہ ترکی جا چکا ہوں. وہاں کے افسروں کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, فوجی افسروں کو. اب تقریر سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں ترکی میں جا کے وہاں اتنی بے حیائی ہے. بھائی آپ ترکی کو 50 سال پہلے والے ترکی سے کمپیئر کرو, ترکی کو پاکستان سے کمپیئر نہیں کرو. پہلے کا ترکی اور آج کا ترکی بہت بدل چکا ہے, اور جس ٹریک پہ چل پڑا ہے تو 20-30 سال کے بعد حالات کچھ اور ہوں گے. ترکی انہیں ڈرامے بنائے کیسے, خلافت کو دکھایا انہوں نے. ابے میں نے کہا ڈرامہ دیکھ, کہہ رہے ہیں ہم تو سمجھتے تھے ہمارا کوئی ماضی ہے ہی نہیں, ہم تو شروع سے ہی فضول لوگ ہیں. مسلمان جب سے دنیا میں آئے ہیں پاگل ہی ہیں. ہمیں تو وہ ارطغرل دیکھ کے پتا چلا یار ہمارا ماضی کتنا شاندار تھا بھائی. کچھ ایتھیس مسلمان ہوئے ہیں. تو یہ ویژن ہے, سمجھ رہے ہو. ہماری فلمیں کیا بنا رہی ہیں لوگوں کو, ڈرامے. ہمارے جو ڈرامے ویژن کے بغیر ہیں وہ ڈرامے. اس میں ہے کہ دیور کا بھابھی سے چکر چل رہا ہے. دیور کا کس سے چکر چل رہا ہے, بھابھی. شوہر نے 3 طلاقیں دی ہوئی, حلالہ کروایا جا رہا ہے بیوی کا. یہ بےغیرتی ہمارے ہاں دکھائی جا رہی. پھر جناب وہ بیوی بھاگ گئی, غریب شوہر تھا. آج مجھے کسی نے بتایا, آج ہی کی لیٹسٹ رپورٹ ہے, کسی نے مجھے بتایا کہ ایک ڈرامہ آیا ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ شوہر غریب تھا, شوہر کا دوست مالدار تھا, تو بیگم آہستہ آہستہ کدھر کھسک گئی, شوہر کے دوست کے پاس. تو میں نے کہا یار یہ ڈرامے دکھائیں گے تو غریبوں کی بیویاں تو کھسکیں گی پھر آہستہ آہستہ, صحیح ہے نا. تو یہ ویژن کے بغیر ڈرامے ہیں. وہ طیب اردگان کا ایک ویژن تھا, وہ ایک پارٹی سے ہے, اس نے ایک ارطغرل ڈرامہ بنا کے پوری دنیا میں پھیلا دیا. اس ڈرامے دیکھ کے لوگ کیا کر رہے ہیں, میرے اپنے, میں ڈرامے نہیں دیکھتا نہ بچوں کو دیکھنے دیتا ہوں, میں نے ارطغرل دیکھنے دیا. میرے بچے کیا کر رہے تھے جن دنوں, اب تو وہ ختم ہو گیا, بچیاں جو ہے نا وہ حلیمہ بنی ہوئی ہیں اور وہ اوپر نا وہ بنا کے تلواریں لے کے بچیاں گھر میں گھوم رہی ہوتی تھی. میں نے کہا یہ دیکھو پورا ماحول ڈرامے نے چینج کر دیا. بچے کہہ رہے ہیں گھوڑا لا کے دو ابو, میں نے کہا بس کر جاؤ بیٹا, گھوڑا چاہیے. جب کرکٹ کے میچ آتے ہیں سب بچے گیند بلے میں ہی. تو یہ میڈیا کو یہ پاور دی ہے. ہم لوگ صحیح لوگ آئے نہیں ہیں, ہم نے اسکول ایسے نہیں بنائے, ویژنری لوگ بنائے نہیں ہیں. تو کام اللہ جو محنت ہوتے ہیں تو بھائی آؤٹ پٹ ہوتا ہے. باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی. اب جو اسکالرز آ رہے ہیں یہ مولوی کچھ نہیں کر رہے, یہ ملک میں انقلاب نہیں لا رہے. بھائی آپ کیا کر رہے ہو. میرے اپنے شاگرد جامعۃ الرشید میں پاکستان نیوی میں کمیشن آفیسر گئے, عالم بنے ہیں, ہم سے پڑھا ہے انہوں نے. ہمیں خوشی ہوتی ہے یار کہ ایک مولوی کا شاگرد نیوی میں کمیشن آفس, یہ بہت تھوڑی تعداد میں, لیکن جب سب کی یہ سوچ ہوگی تو ایک ملک میں ایک پازیٹو تبدیلی آئے گی. پاکستان گندا ملک نہیں ہے, خدا کی قسم بہت اچھا ملک ہے, ہم بہت گندے ہیں, ٹھیک ہے. پاکستان کا جو لا ہے نا, اسلامی قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. یہ سیکولر لبرل لوگوں کے لیے حلق کا کانٹا ہے, وہ یہاں آ کے پھنستے ہیں. تبھی آپ دیکھو جنرل مشرف کے دور میں جب انہوں نے کوشش کی نا کسی طرح یہ انلیگل فزیکل ریلیشن کو بھی لیگل کیا جائے, تو گلے کا کانٹا کیا چیز پھنس جاتی ہے لبرل لوگوں کے, وہ یہی پھنسا ہے کہ یار ملک کا لا کیا ہے, وہ اسلامی ہے, اب اس کو کیسے کریں. تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں. جب یہ آئلی قوانین ہمارے بننے تھے, طلاق کے قوانین, تو اسلامی قوانین کچھ اور تھے. ایوب خان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں, تو اس نے مصر سے ایک مولانا کرائے پہ بلوایا, مصر سے. اس نے آ کے وہ طلاق اور نکاح کے سارے قوانین کو ایسی کی تیسی کر کے اس پہ قرآن و سنت کا لیبل لگا کے چلا گیا, اور وہی آئلی قوانین ہماری عدالتوں میں چل رہے ہیں. تو لیکن وہ ایوب خان بھی مجبور تھا کہ بھائی اسلام سے میں ہٹ نہیں سکتا, اسلام سے میں نہیں ہٹ سکتا, تو یہاں سے نہیں ملتا کہیں اور سے بندہ منگوا لو, لیکن مجبور تھا بھائی اس پہ اسلام کا لیبل لگانا پڑے گا. ایک آخری بات کر کے بس بیان کو ختم کرتا ہوں. آپ کو پتا ہے ہمارے وزیر داخلہ کا چند سال پہلے ایک اسکینڈل چلا تھا, قل ہو اللہ غلط پڑھ رہے تھے, پتا تھا نا آپ کو, قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد میں آ کے 2-3 دفعہ, تو لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا کہ دیکھو ایک وزیر داخلہ اتنا بڑے چیختے ہو, اس پاکستان اسلامی ملک ہے, ہمارے وزیر داخلہ کو قل ہو اللہ نہیں آتی. میں نے کہا یہی اس کی علامت ہے, اسلامی ملک ہے. جس کو نہیں آتی نا وہ بھی کم بخت مجبور ہے پڑھنے پر. امریکہ میں تو نہیں ہوتا, جس کو نہیں آتی وہ بھی پڑھے قل ہو اللہ. کیا خیال ہے؟ میں نے کہا یہی تو اسلامی ہے بھائی, کہ وہ کیوں پڑھ رہا ہے, اس کو پتا ہے مجھے اپنا اسلامی تشخص دکھانا پڑے گا, نہیں آتی پھر بھی اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے. تو یہ دنیا میں کہیں نہیں ملے گا میرے بھائی, آپ کو دنیا میں نہیں. ابھی بھی بہت ساری چیزیں پازیٹیو ہیں, آپ کو ایئرپورٹ پہ شراب نظر نہیں آتی, لوگ کہتے ہیں ابے نظر نہیں آتی, چھپ چھپ کے سب پیتے ہیں.
بھائی یہ پازیٹیو ہے کہ چھپ کے پی رہے ہیں, صحیح ہے نا. جاپان میں چھپ کے نہیں پیتے, ملیشیا میں, اسلامی ملکوں میں چھپ کے نہیں پیتے. یہ تو پاکستان ہے جس میں پی آئی اے میں شراب نہیں ہے. آپ پی آئی اے میں سفر کریں, بہت ہی اللہ ہی یاد آئے گا آپ کو پورے راستے میں. پی آئی اے کے میں فضائل نہیں بتا رہا, لیکن شراب نہیں ہے یہاں پہ, اس طرح سے زنا نہیں ہے یہاں پہ, خواتین کی عزتیں محفوظ ہیں یہاں پہ, بہت کم ریپ کے واقعات ہوتے ہیں. میں یورپ میں ممالک میں گیا ہوں, دیکھو آپ جب جاؤ گے نا یورپ کی سڑکیں دیکھو گے اور بولو گے ماشاءاللہ کتنا اچھا کنٹری ہے, اس سے نہیں پتا چلتا. آپ جاؤ ڈاکٹروں کے پاس, کلینک میں ریپ کے کتنے کیسز آتے ہیں آپ کے پاس ہر ہفتے. میں گیا ہوں, میں نے پوچھا ہے نا, ڈاکٹر بتاتے ہیں اس ہفتے اتنی لڑکیوں کے ساتھ جبری زیادتی ہوئی ہے جو ریکارڈ میں آئی ہے. جو ریکارڈ میں نہیں آئی کہتے ان کا ہمیں پتا نہیں ہے, کیونکہ لڑکیاں خود بھی کیس کرتی نہیں ہیں, ان کی اپنی بدنامی ہوتی ہے اس میں. اتنے واقعات پولیس آفیسر سے میں ملا ہوں, وہ بتاتے ہیں بھائی اتنے واقعات جبری زیادتی کے خواتین کے ساتھ ہوتے ہیں. ایک دن کیا ہوا, میں ملکوں کا نام نہیں لیتا, بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں پھر میرے لیے. بہت ترقی یافتہ کنٹری ہے وہاں. ہمارے دوست نے بتایا, میں جنرل اسٹور میں نماز پڑھ رہا ہوں, ایک 16 سال کی لڑکی کے ساتھ جبری زیادتی, ایک کالا کوشش کر رہا ہے اس کو پکڑنے کی. کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا جنرل اسٹور کا, اس کو پناہ دی, پولیس کو بلایا, پولیس نے کہا آپ کو گیٹ نہیں کھولنا چاہیے. وجہ اس کی یہ کہ ہو سکتا ہے دونوں ملے ہوئے ہوتے اور لوٹ لیتے جنرل اسٹور. خیر وہ جینین کیس تھا, بچا لیا. مجھے خیال ہے یار 16 سال کی لڑکی کا کوئی باپ بھائی نہیں تھا, کوئی بھی نہیں, پوچھنے والا کوئی نہیں. پولیس آ گئی تو بچ گئی اس کی عزت. ہمارے یہاں پولیس نہ بھی آئے, محلے والے پکڑ کے مار دیں گے اس کو. وہ لڑکی کسی کی بہن ہوگی, کسی کی بیٹی ہوگی, کسی کی بھتیجی ہوگی. مردوں کا ایک محاصرہ ہے عورت کے گرد. ہوئی آنکھ اٹھا کے تو دیکھ, ان بیچاریوں کا کوئی پرسان حال, نہ باپ کا پتا, وہ کہاں غائب ہو گیا, یہ بھی نہیں پتا چل رہا ہوتا ان کا باپ ہے کون. غفار صاحب ہیں, وسیم صاحب ہیں. ابھی بی بی سی میں کیس آیا تھا کہ خاتون نے کیس کیا لندن میں اپنی بیٹی کا کہ میری بیٹی کا باپ یہ ہے. وہ کہہ رہے میں نہیں ہوں, اللہ کی قسم میں نہیں ہوں. عورت نے کیس کیا, یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ باپ ہے, کیونکہ باپ ہوگا تو کچھ نہ کچھ خرچے ڈالتے ہیں اس کے اوپر. تو باپ کو پکڑ کے لایا گیا, اس کا ڈی این اے کیا گیا, پتا چلا یہ بھی نہیں ہے, کوئی اور ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی غفار پہ کیس ڈالا, نکلے ستار بھائی, ان کے ستار کی. بھائی یہاں کوئی ستار بھائی پریشان نہ ہو. تو یار یہ کوئی سوسائٹی ہے, یہ سوسائٹی. ایک چیز دیکھ رہے ہو آپ, تو اس لیے میں کہتا ہوں گوروں کی جو اچھی چیزیں ہیں وہ لو ان سے, لیکن فلٹر کر کے لو, سب کچھ لینے کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے, انسپائر نہیں ہوتے. دیکھیں اس کی وجہ یہی ہے نا کہ یہ اسلام کا قصور نہیں ہے نا. اسلام ہے کہاں, اسلامی ملکوں میں اسلام ہوتا تو ہم کہتے نا, تو ہے نہیں نا. انہوں نے جو اسلام کی جو اس طرح کی تعلیمات تھیں وہ لے لی انہوں نے, ایمانداری, دیانتداری. اب قرآن کیا کہتا ہے, ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو کیا خوف نہیں ہے کہ خدا کو جواب دینا پڑے گا. قرآن کہتا ہے ایک قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی, ہم نے پوری قوم تباہ کر دی. لیکن ماشاءاللہ یہ آیتیں ہم تراویح میں پڑھ پڑھ کے رو رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد جا کے پھر وہی خود ٹھگ رہے ہوتے ہیں کسٹمر کو. تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. میں بھی بہت اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوں, آپ بھی کر رہے ہیں. پریکٹیکلی اصل میں یہ تعلیمات بھی ہماری سوسائٹی میں ہے نہیں. مذہب کا ایک رخ دکھایا جاتا ہے, دوسرا رخ دکھایا ہی نہیں جاتا نا. اللہ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو کرپشن کی وجہ سے ہلاک کیا ہے. پوری قوم تباہ ہوئی ہے کس جرم میں, کرپشن تھی اس میں. تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کرپشن, ہم سب کر رہے ہیں. میں نے 5 بڑے بڑے اسمگلروں کے نام سنے, میں نام ان کے نہیں لوں گا, ایسا نہ پولیس والے مجھے بولیں کہاں ہیں وہ, تو میں پھر چوڑے میں آؤں گا. اور بہت بڑے بڑے ڈرگز کے اسمگلر ہیں, چرس اور ہیروئن کے. اور 5 کے نام بتاؤں کیا, فرضی نام لے رہا ہوں, اوریجنل نام نہیں ہے. ایک کا میں نے پوچھا یار اس کا نام کہتے ہیں حاجی سلیم, یہ کون ہے جی حاجی جمشید, یہ کون ہے جی حاجی ستار, یہ کون ہے جی حاجی وسیم, یہ کون ہے جی حاجی غفار. میں نے کہا حاجی لگانا ضروری ہے یار, کام کیا ہے, ہیروئن کے اسمگلر, چرس کے اسمگلر, کھرب پتی, سب کیا ہیں حاجی. اور آپ ان کے کپڑے دیکھیں, سفید کاٹن کلف, مونچھیں صاف, ایسے لگ رہا ہے آدمی کہتے ہیں ابھی حج کر کے ابھی آئے ہیں. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں اقامت دین کے لیے. بہترین بات کی. اچھا یہ بارڈر والا سوال بھی رہ گیا تھا, ٹائم ہے میں جواب دے دوں, 2 سوالوں کا میں جواب دے دوں, 2 سوالوں کا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں اسلام میں بارڈر کا حقیقت میں تو تصور نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ایک دارالاسلام اور ایک دارالحرب. لیکن کچھ چیزیں ہونی چاہیے, ہوتی نہیں ہیں. جب نہیں ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے, یہ بھی اسلام نے ہمیں بتایا ہے. میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. اسلام نے کہا جو حاکم ہے نا, جو آپ کا خلیفہ یا لیڈر یا حاکم, وہ نیک ہونا چاہیے, وہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے, وہ عالم ہونا چاہیے. کیا خیال ہے, ہونا تو یہی چاہیے. لیکن جب نہیں ہے تو کیا کریں, ہے کون جناب, تو اب کیا کریں, اس کو بم سے اڑا دیں. تو اسلام نے دوسرا بھی ہمیں حکم دیا, اسمعوا واطیعوا ولو استعمل علیکم رجل حبشی کأن رأسه ذبیبہ. صحیح بخاری مسلم کی بہت ساری حدیثیں اس پر, کہ جب بھی کوئی ایک حاکم ہو, چاہے جو مرضی ہو, تم نے امت کی اجتماعیت کے لیے اس کی اطاعت کرنی. اور آسان, میں آپ کی بات کی طرف آ رہا ہوں. امام کیسا ہونا چاہیے, پوری داڑھی ہو, نیک ہو, بہتر ہے 4 بیویاں ہو, مثال دے رہا ہوں میں, صحیح ہے نا, شریف شرفا ہو,
ہونا چاہیے، ایسے آدمی کو امام بنایا جائے. لیکن فقہا نے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا اگر نہیں ہے تو جو ہے نماز اس کے پیچھے پڑھو. جماعت نہیں چھوڑ سکتے. کیوں؟ اسلام اجتماعیت پہ زور دے. کسی کی انفرادی حیثیت کو خراب بھی ہے برداشت کیا جائے گا اجتماعیت کے. تو صحیح مسلم کی حدیث کہ جب مسلمانوں کا کوئی ایک امیر بن جائے اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو اس کو قتل کر دو. کائنم من کان، کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو. بھائی جب ایک ہے تو اجتماعیت ٹوٹ رہی ہے، پاور ختم ہو جائے گی، آپ کی طاقت ختم ہو جائے گی. تو اس کی وجہ تبھی یزید کے ہاتھ میں زیادہ تر صحابہ نے بیعت کی ہے، حالانکہ اس پہ بڑے اشکالات تھے، لیکن وہ بیعت اسی بیس پہ کی ہے. بھائی پاور اس کے پاس ہے. تو اگر ہم بغاوت کریں گے تو دو ریاستیں ہو جائیں گی، امت کا شیرازہ بکھر جائے. حجاج بن یوسف کتنا ظالم تھا. حضرت ابو ہریرہ جیسے صحابی حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، آ کے جمعے کی نماز بھی اسی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، اسی کی اطاعت کر رہے ہیں، بڑے بڑے صحابہ. تو ہونا تو بہت کچھ چاہیے، یہ لکیریں نہیں ہونی چاہیے. سعودی عرب، پاکستان، مسقط، دبئی ایک اسلامک اسٹیٹ ہونی چاہیے. لیکن جب نہیں ہے تو کیا کریں؟ تو ان کو جوڑنے کے چکر میں اگر یہ ڈر ہے نا کہ مزید ٹوٹ جائیں گی، تو بھائی جتنے ٹوٹے ہوئے ہیں فی الحال اس پہ گزارا کرو. تبھی آپ دیکھو بنو امیہ کے دور میں ایک اسلامک اسٹیٹ تھی. جب بنو امیہ کے خلاف بغاوت ہوئی ہے بنو عباس نے، تو وہ ایک اسٹیٹ نہیں بنی. اس بغاوت کے نتیجے میں اسلامک اسٹیٹ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی. پہلی دفعہ اسلام میں یہ دراڑ آئی تھی کہ جی بنو امیہ نے ظلم کیا تو ہم ان کے خلاف بغاوت کریں گے. بغاوت ہوئی تو کیا ہوا؟ اسلامک اسٹیٹ دو. اندلس میں الگ خلافت قائم ہوئی اور ادھر بصرہ کوفہ میں الگ خلافت قائم ہوئی. پھر اس کے بعد سے خلافتیں در خلافتیں. پھر جو خلافت عثمانیہ تھی بہت بڑی تھی، لیکن ہندوستان میں وہ نہیں تھی. ہندوستان میں الگ مغلوں کی حکومت تھی، وہ بھی اسلامی ریاست تھی ہندوستان کی، وہ مغلوں کی حکومت تھی. ادھر مسقط میں الگ حکومت تھی. تو اسلامک اسٹیٹ بنو امیہ کے بعد آج تک کبھی ایک خلیفہ پہ لوگ جمع نہیں ہوئے ہیں. تو سب علماء کا ہمیشہ سے یہی فتویٰ ہے کہ جہاں جو خلافت ہے، جو حکومت ہے، اس کو مزید توڑنے کی کوشش نہ کی جائے، وہیں کے جو بادشاہ اس کی اطاعت کی جائے. تو کچھ کام ہونے چاہیے، لیکن نہیں ہو رہے تو ہم گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے چلیں گے. ان کو ایسے طریقے سے جوڑنے کی کوشش کرنا کہ وہ مزید ٹوٹ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ جائز نہیں.